اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حمزۃ الوصل اور نون قطنی کا قاعدہ پڑھیں گے۔ حمزۃ الوصل کے بارے میں پڑھیں گے، حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے اور نون قطنی کیا ہوتا ہے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو وقف پڑھ لیں گے تو ہم آگے کس طرح حمزۃ الوصل کو ملا کے پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یا نون قطنی کو کس طرح پڑھیں گے، یا نون قطنی کو ہم حذف کر دیں گے، کیا قاعدہ ہوگا، کس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں نستعین اہدنا، اور ملانے کی صورت میں کیسے پڑھیں گے اس کو، نستعین اہدنا۔ اس کو کیوں پڑھا ہم نے اس کو، کیونکہ وقفی صورت میں ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، تو وقفی صورت میں نون کی پیش حذف ہو جاتی ہے اور نون ساکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ نستعین، یہاں پہ اجتماعی ساکنین ہو رہا ہے کہ یہاں پہ دو ساکن اور جمع ہو رہا ہے، تو یہاں پہ ہم اس کو ساکن کر دیں گے، نستعین۔ اور ہم اس کو جب پڑھیں گے، اس کو آگے یہ حمزۃ الوصل ہے۔ حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے کہ جو دو کلموں کے درمیان میں آتا ہے اور ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے کیسے پڑھا تھا، نستعین اہدنا، یعنی کہ حمزۃ الوصل کو ہم نے نہیں پڑھا اور حمزۃ الوصل گر گیا، اس کو ملانے کی صورت میں گر گیا، اور جب ہم وقف کریں گے تو اس کو کیا کریں گے، نستعین۔ اب ہمیں کیا پڑھنا ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کس طرح ہمیں پڑھنا ہے، ان کو پڑھنا نہیں تو کبھی اہدینا پڑھ دیتے ہیں، کبھی ہدینہ پڑھ دیتے ہیں یا دینا پڑھ دیتے ہیں، اس طرح پڑھ دیتے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتا کہ کس طرح پڑھنا ہے۔ اس کا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ الوصل اور اس کے بعد جو ہے ہا ہے، دوسرا الف ساکن، حمزۃ الوصل ساکن ہے، اور الف خالی ہے، ہا ساکن ہے، اور تیسرا حرف جو ہے دال ہے۔ تو اس کو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو جب دال کے نیچے، جب دال ہے یا کوئی سے بھی حرف ہو سکتا ہے اس کے نیچے، جب بھی زیر ہوگی یا زبر ہوگا تو حمزۃ الوصل کو ہم زیر دے کے پڑھیں گے۔ سمجھ آیا، حمزہ پڑھیں، حمزہ خالی ہے، ہا ساکن ہے، اور تیسرے حرف کے نیچے زیر ہے، تو ہم حمزۃ الوصل کو زیر دے کے پڑھیں گے۔ اور اگر حمزۃ الوصل تیسرے حرف کے اوپر اگر زبر ہوتا تو ہم اس کو جب بھی زیر دے کر ہی پڑھتے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یہ ساہون الذین، ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل گر جائے گا، وقفی صورت میں ہم پڑھیں گے ساہون، وقفی صورت میں نون کا زبر حذف ہو جائے گا، نون ساکن ہو جائے گا، اور یہ یہاں پہ ہم نے وقف کر لیا ساہون۔ اور اب اس کو آگے ملانے کی صورت کیا ہوتی ہے، لوگ لذینہ پڑھ دیتے ہیں، اور کبھی زینہ پڑھ دیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، تو الذینہ پڑھ دیتے ہیں، جو بھی سمجھ میں آتے ہیں، یا الذینہ جو بھی ہو پڑھنا پڑھ دیتے ہیں اس طرح۔ تو اس کا کیا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب بھی ال آئے گا، جب بھی آئے گا، الف اور لام آئے گا، تو وہاں پہ ہم حمزۃ الوصل کو زبر لگا کے پڑھیں گے الذین۔ تو ہم ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل گر جائے گا، ساہون الذین، ہم نے حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا، لیکن ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل جاری ہو جائے گا اور اس کو ہم پڑھیں گے۔ وصل کی صورت میں نہیں پڑھیں گے، ساہون الذین ہم نے نہیں پڑھا حمزۃ الوصل کو، لیکن جب ہم نے وقف کیا ساہون تو بھی حمزۃ الوصل کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو ہم زبر لا کے پڑھتے ہیں الذین۔ اب یہ مشکل قاعدہ لگتا ہے لوگوں کو، پڑھنا سمجھ بھی نہیں آتا کس طرح پڑھنا ہے، تو یہ اس کا پڑھنے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لمزتین الذی، اس طرح ملا کے پڑھ دیتے ہیں لوگ، کیونکہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پڑھنا کیسے ہے۔ اب اگر یہاں پہ ہم وقف کر لیتے ہیں تو وقفی صورت پڑھیں گے لمزہ، کیوں ہم نے وہ لمزہ کیوں پڑھا، اس لیے کہ تا حالت وقت میں حذف ہو جاتا ہے اور زیر بھی حالت وقت میں حذف ہو جاتا ہے، یہ حذف زہ کی آواز آئے گی، تو یہ لمزہ یہ پڑھ لیا ہم نے۔ آگے سمجھ میں نہیں آتا، لوگ نیلذی پڑھ دیتے ہیں اس طرح، وقف کر کے پھر یہاں سے نیلذی پڑھتے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے، تو اس کو ایسے نہیں پڑھنا ہے، لمزہ، اس کو پڑھنا ہے لمزہ، وقف کرنا ہے لمزہ، اور پھر ہم نیلذی نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم جب بھی دیکھیں، یہاں پہ میں نے بتایا کہ اب جب بھی الف اور لام آئے گا تو ہم بنا دیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہوگا، ہم الف سے پہلے، الف کے بعد جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہے، اس کو الف نہیں بولیں گے، اس کو حمزۃ الوصل کہیں گے، جو دو کلموں کے درمیان میں آتی ہے۔ تو یہ حمزۃ الوصل کو ہم زبر لگا کے پڑھیں گے کیونکہ الف کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہ حمزۃ الوصل ہے، اور اس کو ہم الذی اس طرح پڑھیں گے، لمزتین الذی۔ دیکھیں ملانے کی صورت میں کیا پڑھا ہم نے، لمزتین الذی، اور وقف کی صورت میں کیا کیا، لمزہ، وقف کیا، اور پھر نون قطنی وقف کی صورت میں ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو کریں گے الذی۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے، قدیر الذی، وقف کی صورت میں کیا ہوگا، قدیر، وقف کی صورت میں را کا پیش حذف ہو جائے گا اور ساکن ہو جائے گا، تو ہم اس کو پڑھیں گے قدیر۔ پھر اس کو نیلذی نہیں پڑھیں گے کیونکہ نون قطنی وقفی صورت میں گر جاتا ہے اور وصل میں جاری ہو جاتا ہے، جیسے قدیر
نیلذی، ہم نے نون کو پڑھا، ملانے کی صورت میں ہم نے نون کو پڑھا، لیکن وقفی صورت میں نون گر جائے گا، نون کو نہیں پڑھیں گے۔ قدیر، وقفی صورت میں نون قطنی ختم ہو گیا، یہ نون قطنی تو چھوٹا سا نون، اور اس کو ہم کیا کریں گے الذی، یا جب بھی الف کے اوپر زبر ہو، الف کے ساتھ لام آئے گا تو ہم اس کو ال پڑھیں گے، جب بھی الف اور لاموں کے ساتھ میں تو ال پڑھیں گے۔ قدیر نیلذی، قدیر، وقفی صورت میں پڑھا الذی، اس طرح پڑھنا ہے، اور اس کو پڑھنا ہے فتنۃ انقلب۔ ابھی دیکھیں قاعدہ، فتنۃ انقلب، ملانے کی صورت میں اگر ہم نے یہاں پہ وقف کر لیا، وقفی صورت میں پڑھیں گے فتنہ، وقفی صورت میں تا ختم ہو گئی اور گول تا ہا ساکنہ سے بدل گئی، تا بھی ختم ہو گئی، پیش بھی ختم ہو گیا، نون حذف نہ کی آواز آ جائے گی اس میں، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پہ اگر وقف لازم آ جاتا ہے یا کوئی بھی آیت آ جاتی ہے تو یہاں پہ ہمیں قیف آ جاتا ہے کہ ٹھہر جاؤ، تو وہاں پہ اگر ایسی علامتیں آتی ہیں تو ہم وہاں پہ اس کو ملانے کا قاعدہ کیسا ہے اور وقف کرنے کا قاعدہ کیسا ہے تو میں بتاتی ہوں آپ کو، کہ دیکھیں فتنۃ انقلب، یف کی صورت میں فتنہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن ملانے کی صورت میں ہم نون قطنی ختم ہو جائے گا، نون قطنی بھی ختم ہو جائے گا، تا بھی ختم ہو جائے گی، پیش بھی ختم ہو جائے گا، تو ہم کیا کریں گے، اب دیکھیں الف خالی ہے، نون ساکن ہے، اور قاف تیسرا حرف 1 2 3، یہ تیسرا حرف ہے جو اس کے اوپر زبر ہے۔ ابھی ہم نے یہاں پہ کیا پڑھا تھا، 1 2 3، تیسرے حرف کے نیچے زیر تھا تو ہم نے زیر لگا کے پڑھا، اب یہاں پہ تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو بھی زیر دے کر ہی پڑھیں گے، جب بھی زبر یا زیر ہوتا ہے تو حمزۃ الوصل کو زیر دے کے پڑھتے ہیں، یہ حمزۃ الوصل ہے، دیکھیں فتنۃ انقلب ہم نے حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھا تھا، اور فتنۃ نون کو ہم نے پڑھا تھا فتنۃ انقلب، لیکن وقف کی صورت میں کیا ہوا، نون قطنی ختم ہو گئی، فتنہ گولتا بھی ختم ہو گئی، اور یہ بھی ختم ہو گیا، وقف کر لیا ہم نے، اور نون قطنی بھی ختم ہو گیا، حمزۃ الوصل جاری ہو گیا، یہ کھڑا ہو گیا، اب اس کو ہم زیر دے کے پڑھیں گے انقلب، اس لیے زیر دے کے پڑھا کہ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ یہ تیسرے حرف کے اوپر زبر ہے تو ہم نے حمزۃ الوصل کو زیر دے کر پڑھا، فتنۃ انقلب ملانے کی صورت ہے، اور وقف کی صورت کیا ہے، فتنہ انقلب۔ امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ ابھی دیکھتے ہیں مقدورن الذین، اب اس کا وقف کیا ہوگا، مقدور، وقفی صورت میں کیا ہوگا، اصل میں تھا یہ مقدورن تھا یہ تو، لیکن اس کو ملانے، یہ نون جو قطنی ہوتا ہے یہ تنوین کی آواز ہوتی ہے، مقدورن کی آواز سے یہ، تو یہ مقدورن جو ہے ہم لام سے لگا کے نہیں پڑھ سکتے تھے، اسی وجہ سے یہ قاعدہ بن جاتے ہیں کہ اس کو نون قطنی کو زیر دے کے پھر ہم آگے ملا لیتے ہیں، تو مقدور وقفی صورت میں پڑھ لیں گے، اور الذین جیسے میں نے بتایا کہ ال جب بھی آئے گا، الف اور لام آئے گا تو ہم اس کو حمزۃ الوصل کو زبر لگا کے پڑھیں گے، الذین ملانے کی صورت میں دیکھیں مقدورن الذین، ہم نے نون کو پڑھا اور حمزۃ الوصل گر گیا، اور وقفی صورت میں کیا ہوا، مقدور، اب ہم نون کو چھوڑ دیں گے اور حمزۃ الوصل کو جاری کر دیں گے کہ الذین، اس طرح۔ اب یہ کیا ہے، مثلا القوم، مسالہ جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا، مسالہ کھینچنا نہیں ہے کیونکہ الف مدہ نہیں ہے، یہ دو تنوین کی اصل میں 2 زبر تھے یہ، تو اس وجہ سے ایک زبر ختم ہو گیا اور ایک زبر جو تھا نون قطنی کو دے دیا تھا، تو اس کو مسالہ وقفی صورت میں وقف کریں گے، اور اب دیکھیں جب بھی ال آئے گا، میں نے بتایا آپ لوگوں کو یہ ال 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 ال، اور یہاں پہ بھی ہم حمزۃ الوصل کو زبر دے کے پڑھ دیں گے، القوم، مثلا القوم ملانے کی صورت ہے کہ مثلا القوم، نون کو ہم پڑھیں گے اور حمزۃ الوصل کو نہیں پڑھیں گے، یہ گر جائے گا، مثلا القوم، وقف کی صورت میں پڑھیں گے مثلا القوم۔ اب یہ دیکھیں خبیر، یہ دیکھیں یہ حمزۃ الوصل اور نون قطنی، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ خبیرن تھا اصل میں، خبی، اور نون کو جو ہے نون قطنی جو تھی، یہ تنوین کی جو نون تھی اس کو ہم نے زیر دیا تھا تو یہ نیل لدی ہو گیا، خبیرن الذی، ملانے کی صورت میں حمزۃ الوصل گر گیا، نون کو ہم نے پڑھ لیا تشدید سے ملا کر، خبیر، اس کو کھینچنا نہیں ہے، خبیر ایسا نہیں کھینچنا ہے، جلدی پڑھنا ہے، خبیرن الذی، اور یہ کیا ہے، خبیرن الذی، اور جو ہے حمزۃ الوصل گر گئے اور ہم نے خبیر، وقفی صورت میں ہم اس کو کھینچ کے پڑھ دیں گے اور نون قطنی بھی ختم ہو جائے گی، اور پھر حمزۃ الوصل کو ہم زبر لگا کے پڑھ دیں گے، الذی۔ ابھی یہ قاعدہ دیکھیں، یہ بھی بہت مشکل لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس طرح پڑھنا ہے، تو یہ اس کو بھی کچھ پڑھ دیتے ہیں لوگ، کچھ پڑھ دیتے ہیں، اور مبین نقطل چاہے وقف لازم آ جائے کچھ بھی آ جائے تو اس طریقے سے ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیسے پڑھنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مبین نقتل، یہ دیکھیں تنوین کی جو نون تھی، نون قطنی چھوٹی سی نون ہے، مبین نقتل، وصل کی صورت میں ہم اس کو نون کو پڑھیں گے، لیکن وقف کی صورت میں کیا ہوگا کہ نون قطنی ختم ہو جائے گی تو وقف میں پڑھیں گے مبین،
اب یہ دیکھیں تیسرا حرف جو ہے اس میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ زیر ہو یا زبر ہو تو حمزۃ الوصل کو زیر دے کے پڑھتے ہیں. اب یہاں پہ آ گیا پیش تیسرے حرف کے اوپر. الف خالی قوف ساکن ہے اور تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ الف خالی قوف ساکن ہے اور تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے، تو جو ہم حمزۃ الوصل کو بھی پیش دے کر پڑھیں گے. اوپر کیا کیا تھا ہم نے زیر دے کے پڑھا تھا، زبر زیر کی صورت میں زیر دے کے پڑھا تھا، لیکن پیش کی صورت میں ہم تیسرے حرف کے اوپر اگر پیش ہوگا تو ہم حمزۃ الوصل کو پیش دے کے پڑھیں گے. اقتلوا مبینین قتلوا، ملانے کی صورت میں کیا پڑھیں گے مبینین قتلوا، وقفی صورت میں پڑھیں گے مبین اقتلوا، یہ ہم نے پیش دے کے پڑھا ہے. ابھی دیکھیں غور سے سمجھ کے پڑھیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے، کیونکہ قواعد جو ہیں اور قاعدہ ایک نہیں ہوتا قرآن میں، کافی بہت سارے قواعد ہوتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں چلو یہ قاعدہ سمجھ لیں ہمیں قرآن آ گیا، اس طرح نہیں ہوتا. قرآن میں ماشاءاللہ بہت سارے قواعد ہیں، تو یہ قرآن جو گہرا سمندر ہے، اس میں جتنا آپ ڈیپلی جائیں گے تو آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ کیسا پڑھنا ہے. اور اس کے بہت سارے قواعد ہوتے ہیں اور بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، سمجھ نہیں آتا کہ کس طریقے سے پڑھنا ہے اور کیسے کہاں کیسے پڑھنا ہے. تو یہ قرآن کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. ابھی دیکھیں پڑھیں گے فخور، ٹھیک ہے، فخور الذین، ٹھیک ہے، ہم نے را نہیں کرا اس کو، فخور اس طرح نہیں پڑھنا ہے. فخور الذین جلدی ملانا ہے، اور ملانے کی صورت میں کیا کریں گے ہم نون قدنی کو نہیں پڑھیں گے. ابھی ہم نے نون قدنی کو پڑھا فخور الذین، لیکن کیا کریں گے وقفی صورت میں نون قدنی ختم ہو جائے گی اور اس کو ایک الف برابر کھینچ کے وقف کریں گے فخور، کیونکہ یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر، اس لیے اس کو وقفی صورت میں کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پہ بھی الف مدہ تھا، الف سے پہلے زبر بن گیا تھا تو اس کو ہم نے کھینچ کے پڑھا تھا. یہاں پہ بھی الف سے پہلے زبر تو الف مدہ ہے، تو اس کو ہم نے خبیر مقدور فخور، اس طریقے سے ہم یہاں پہ وقف کریں گے. اور پھر دیکھیں الذین دوبارہ آ گیا، یا الذین جب بھی آئے گا تو القوم، تو اس طریقے سے ہم حمزۃ الوصل کو یہاں پہ بھی ہم زبر لگا کے پڑھ دیں گے. الذین ملا کے پڑھیں گے فخورا الذین، لیکن وقف کی صورت میں کیا پڑھیں گے فخورا الذین. ابھی دیکھیں لاسٹ والا منیبی ندخلوها، یہ منیبی ندخلوها، ہم نے وصل کی صورت میں نون قطنی کو دال سے ملا کے پڑھا، لیکن وقف کی صورت میں منیب با پہ قلقلہ کریں گے اور نون قطنی ختم ہو جائے گا. اور تیسرا حرف دیکھیں گے ہم چیک کریں گے، جیسے ہم نے یہاں پہ تیسرا حرف چیک کیا تھا پیش تھا، تو یہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے الف خالی ہے، دال ساکن ہے اور خا کے اوپر پیش ہے، تو ہم کیا کریں گے حمزۃ الوصل کو پیش دے کر پڑھیں گے ادخلوها منیبین ادخلوها، وقف کی صورت میں پڑھیں گے منیبین ادخلوها. اب یہ دیکھیں اگر آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ آپ لوگ ماشاءاللہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اگر آپ کسی کو شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں یا کمنٹس کرتے ہیں یا سبسکرائب کرتے ہیں، تو اس سے آپ لوگوں کو دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن آتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس اور آپ کا ایکسپلینیشن دینے کی وجہ سے یہ ویڈیو جو ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ آگے پہنچتی ہے، جن کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ. تو آپ کو گزارش ہے کہ جب ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک بھی کیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں اور سبسکرائب کر لیا کریں اور بیل آئیکن دبا دیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے پاس نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچتی رہے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.